خداوند یسوع کے القادر جلالی پر فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ آپ سب سے فیس بک والوں سے گزارش ہے کہ فالو بھی کریں، اور یوٹیوب والوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے میں کلام کی خدمت کروں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آئیے کتاب مقدس میں سے آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے اعمال کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت کریمہ 8ویں سے میں تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا۔ سنیے غور سے۔ یوں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس آسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر ہچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص ہمارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ کتاب مقدس کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں ہے سوائے ایک نام کے جو خداوند رب العزت کی ذات نے خود دیا، جو فرشتہ جبرائیل کے وسیلہ سے اپنی بندی مقدسہ مریم کے پاس اس نام کو خود بھیجا۔ یہ خود خدا نے نام دیا، یہ کسی انسان نے نام نہیں دیا، یہ مقدسہ مریم نے نام نہیں دیا، اور نہ ہی یہ مقدس یوسف نے نام دیا۔ یہ خدا کی طرف سے نام ہے، یہ خدا کا فرشتہ پیغام لے کے آیا ہے، اے مقدسہ مریم تو اپنے بیٹے کا نام رکھ جو آسمانی ہے، زمینی نام نہیں۔ آسمان سے خداوند رب العزت کی ذات نے یہ نام خود دیا ہے کہ جا کر میری بندی سے کہہ، میرے بندہ سے کہہ کہ تو اس کا نام یسوع رکھ۔ یہ آسمانی نام ہے۔ آسمان کے اوپر اگر یہ نام لیا جائے تو فرشتے اور آسمان کی جتنی مخلوقات ہے یا آسمانی جو مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری اس نام کے آگے جھک جاتی ہے، اور یہی نام اگر زمین پہ لے لیا جائے تو جتنی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری اس نام کے آگے جھک جائے گی، چاہے وہ نبی ہو،
چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ مجدد ہو، چاہے وہ مقدس ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ اتار ہو، جس کے آگے بھی یہ نام لیا جائے گا وہ اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، کیونکہ یہ نام آسمانی نام ہے۔ یہ نام خداوند رب العزت کی ذات نے خود دیا ہے۔ یہ نام یہوہ قدوس نے دیا ہے۔ یہ نام یہوہ شاہ اسرائیل نے دیا ہے۔ یہ نام یہوہ یری نے دیا ہے۔ یہ نام یہوہ نسی نے دیا ہے۔ یہ نام یہوہ ایدونائی نے دیا ہے۔ یہ نام یہوہ ثبوت نے دیا ہے۔ یہ نام شاہ اسرائیل خدا نے دیا ہے۔ یہ رب الافواج نے خود نام دیا ہے کہ جا کر میری بندی سے کہہ کہ تو اس کا نام یسوع رکھ، جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا دے گا، جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشے گا۔ اور جب مسیح یسوع دنیا کے اندر آیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے آ کے کہا، بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ آج تک کوئی گناہ معاف نہیں کر سکا۔ کوئی آج تک گناہ معاف نہیں کر سکا سوائے میرے مسیح نے، اور خدا نے بھیجا تھا نام، اور وہی نام آ کے، وہی شخصیت آ کے اندھوں کو آنکھیں دے رہی ہے، وہی شخصیت آ کے لنگڑوں کو چلا رہی ہے، وہی شخصیت آ کے کوڑیوں کو پاک اور صاف کر رہی ہے، وہی شخصیت آ کے مردوں کو زندہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ آسمانی شخصیت ہے۔ یہ آسمان سے ارسال کی گئی ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، اور مسیح یسوع نے کہا میں آسمانی ہوں، میں آسمان سے آیا ہوں۔ اگر میں زمینی ہوتا، میری بادشاہی زمینی نہیں ہے، میری بادشاہی آسمانی بادشاہی ہے۔ اگر میری زمینی بادشاہی ہوتی تو میرے خادم لڑتے۔ یہ آسمانی نام ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوقات جھکتی ہے، جس کے سامنے زمینی انبیاء و مرسلین بھی جھکتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو ہمیں مخلصی بخشتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو ہمارے گناہوں سے معافی بخشتا ہے۔ اور جب مسیح دنیا میں آیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ صلیب پہ لٹکا دیا گیا ہمارے گناہوں کے لیے، وہ صلیب پہ لٹکایا گیا۔ مقدس پولس رسول کہتا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، ہمیں رہائی اور مخلصی اور چھٹکارا بخشنے کے لیے صلیب پہ چڑھ گیا۔ مقدس پولس کہتے ہیں مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، فی الحقیقت تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ خدا قادر مطلب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا شفاعت کنندہ ہے، وہ ہماری سفارش کرنے والا ہے خدا کے حضور، کہ اے باپ میں نے ان کے لیے خون بہایا ہے، تو اپنے بیٹے کے خون کے صدقے ان کو معاف کر اور انہیں ابدی زندگی بخش دے، انہیں نجات بخش دے، کیونکہ یہ تیرے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔